یہ آستانہ ہے حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کا، جو محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ خلافت عظمیٰ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کو محبوب الہی کے بعد ملی، اور محبوب الہی نے حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد میں حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی نے جو اپنا جانشین بنایا وہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، اور ساتھ ہی حضرت کی جو خلافت ہے وہ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منتقل ہوئی۔ تو یہ بہت اہم سلسلہ ہے، یہ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کا مزار ہے، اور یہ ساتھ میں ہی حضرت کے پہلو میں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت کے بارے میں یہ ایک اہم بڑی خاص بات ہے کہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کے حقیقی بھانجے ہیں، یعنی بہن کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی بہت اہم سلسلہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خود خلافت جو ہے وہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کو بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں مرید بھی فرمایا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی بہت اہم شخصیت ہیں سلسلہ چشتیہ میں۔ پوری تاریخ کیا ہے اور یہ کیا پورا سلسلہ ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی وہ اودھ میں ہوئی، یعنی ایودھیا جو اولیاء کا مسکن آج بھی ہے، بہت سارے صوفیہ وہاں بھی رہے۔ تو حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کا جو خانوادہ ہے وہ خانوادہ اپنے پرانے دور سے ہی بہت عظیم المرتبت خانوادہ رہا۔ اس خانوادے میں ہر زمانے میں بہت سارے اولیاء صوفیہ پیدا ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیضان حاصل ہوا، اور حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی محبوب الہی کے حکم سے ہی دلی تشریف لائے تھے۔ تو دلی میں حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کا پورا خاندان حضرت محبوب الہی کے حکم سے منتقل ہوا، اور حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی بھی حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کے ساتھ اس دلی میں آئے، اور پورا خاندان یہیں آ کر کے بس گیا، کیونکہ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی بہت چہیتے تھے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس وجہ سے حضرت کو یہیں رکھنا چاہتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کے بہت چہیتے تھے، اس لیے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کا مزار بھی حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کے آستانے کے ہی احاطے میں ہے۔ تو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کی شخصیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ میں علامہ منسلک ہے۔ جس طرح سے حضرت امیر خسرو کے نام کے ساتھ امیر کا لقب مشہور ہوا، اسی طرح سے حضرت خواجہ کمال الدین کے نام کے ساتھ میں علامہ کا لقب اس لیے مشہور ہوا کہ آپ کے زمانے کے جتنے بھی روایتی علوم تھے، تمام روایتی علوم پر آپ کو زبردست دسترس حاصل تھی، یعنی تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ تمام جو ظاہری اور روایتی علوم تھے، تمام علوم حضرت خواجہ کمال الدین نے اس طرح حاصل کر لیے تھے کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور فقہا سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی حضرت کے شاگردوں میں ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں تاریخ میں جو ہمیں ملتے ہیں جو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ظاہری علوم میں مہارت حاصل تھی کہ علامہ کا لقب آپ کے ساتھ میں جو ہے آج تک جڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کہے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی اپنے پیر و مرشد کے حکم سے احمد آباد چلے گئے تھے۔ گجرات کے احمد آباد میں آپ نے جو ہے دریا بہائے علم کے بھی، اور جو روحانی فیض ہے اس کے بھی دریا بہائے، اور بندگان خدا کا رشتہ خالق سے جوڑا۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر حضرت سید نصیرالدین چشتی آپ کی اسکرین پر ہیں، جو اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا استقبال ہے نصیر میاں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حضرت خواجہ نصیرالدین محمود روشن چراغ دہلی کے ایک تو خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، دوسرے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی اور اپنا جانشین بھی بنایا۔ تو ان دونوں جانشینوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ جی، دراصل حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن بڑی بوا جن کا مزار ایودھیا میں ہے، فیض آباد میں، تو آپ کے فرزند ہیں، اور جس وقت میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں لکھی، لیکن میرے نصیب میں ضرور لکھی ہے، لیکن جو کہ میں شادی نہیں کرنے والا، تو آپ یہ جو اولاد ہوگی یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے آپ کو گود لے لیا، اور اس کے بعد میں آپ نے آپ کی تربیت کی، آپ کے ایودھیا سے لا کے دہلی میں، اور اس کے بعد آپ نے جو دیکھا
मामलात आपके, और आपने तमाम उलूम हासिल करने के बाद आपने अपना जानशीन हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला को बनाया, और अपने जो तबरुकात थे वो अपने साथ ज़रूर ले गए, लेकिन आप ही की औलाद से जो हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद मज़र अल्लाह समद जिनका लक़ब है, अहमदाबाद में आपका मज़ार है, वो जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त में आपने वो जो तमाम तबरुकात थे, जो आपका मज़ार था उस वक्त, वो आज भी वो निशानी वहाँ पर मज़ार शरीफ में चिराग दिल्ली में मौजूद है। तो फिर वो तमाम तबरुकात अपने साथ वो अहमदाबाद ले गए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला के जो सिलसिले हैं, आपके ज़रिए से जो सिलसिले अहमदाबाद तक पहुँचे, और अहमदाबाद में हज़रत ख्वाजा याहिया कुतुबुल मदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप ही की औलाद से हैं, जिनसे सलासिल जो आज सिलसिला नियाज़िया, सिलसिला तोसा शरीफ में है, गोलरा शरीफ में है, महारेरा शरीफ में जो तमाम सलासिल हैं, वो आप ही के सलासिल के आप ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ जो है वो अहमदाबाद में जारी हुआ, गुजरात में पाटन में जारी हुआ, आपके साहबजादे ख्वाजा शेख सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद अहमदाबाद गए। और अभी जो गरीब नवाज के जो सज्जादा जो हाजिर में है वो ख्वाजा रुकनुद्दीन मोहम्मद फ़र्रुख चिश्ती दामद बरकातहू, जो सलासिल है वो सिलसिला वो चलता ही रहा। लोगों का सोचना है, मानना है कि ये सिलसिला जो था वो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन जो रोशन चिराग दिल्ली के बाद मुंतकिल हो गया, रुक गया, लेकिन आपने अपने जानशीनी और अपनी जो खिलाफत थी वो हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती को अता की थी और अपना जानशीन बनाया था। उसके बाद लेकिन तबरुकात अपने पास सिर्फ रखे थे, लेकिन जानशीनी आपको दी थी। और उसके बाद आपके दूसरे जो खलीफा थे ख्वाजा बंदाना दराज रहमतुल्लाह अलैह, जो दक्कन में गए और आपने अपने जो सलासिल है वो वहाँ पे फैलाया चिश्ती सिलसिले को। इसी तरह से चिश्ती निज़ामी सिलसिले को आपका सिलसिला वो अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से तमाम दुनिया में आप जो देख रहे हैं आज सलासिल, वो आप ही ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती की जी। कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती के बाद में हज़रत शेख सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, उनके बाद में क्या क्या नाम है? ख्वाजा इल्मुल हक दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा महमूद राजन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, फिर ख्वाजा जमालुद्दीन जमन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा शेख हसन मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा शेख मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और आपके साहबजादे ख्वाजा शेख याहिया कुतुबुल मदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक मदीना अल मुनव्वरा में है आज के वक्त में। और आपके बाद आपने जो आपकी सज्जादगी थी वो हज़रत शाह रुकनुद्दीन अहमद बुजुर्ग जो हमारे दादा थे, आप ही को अता की, और वो सिलसिला आगे चलते चलते ख्वाजा शाह जमालुद्दीन जमन शानी इस तरह से जो होते हुए, और आज जो अभी फ़िलहाल में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जिनका 2 दिन पहले ही उर्स था, वो हमारे दादा हैं, तो आपके हम नाम है। तो ये सिलसिला फिर अहमदाबाद शाहीबाग में पहुंचा। जी, तो इस तरह से पूरा सिलसिला हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली का हमें दिखाई देता है। ये बड़ी अहम बात नसीर मियाँ ने अभी कही कि हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये फ़र्जंद मुतबन्ना यानी मुँह बोले बेटे हैं, इनको गोद ले लिया था हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली ने। और कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अंदर वो सलाहियतें थीं कि कुछ अमानतें जो सिर्फ इन्हीं का हक़ थीं, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली ने वो अमानतें हज़रत को अता फरमाई, और हज़रत का जो सिलसिला है फिर आगे बढ़ा, और पूरा खानवादा अहमदाबाद में है। और आप देखेंगे कि इसी दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबे याहिया कुतुबे मदनी के जो शागिर्द भी हैं और वो खलीफा भी हैं, हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहान आबादी चिश्ती, फिर उनके खलीफा हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, फिर उनके खलीफा मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां दहलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम नाम हैं। फिर इन्हीं से ये सिलसिला तोसा शरीफ, गोलरा शरीफ और खानकाह नियाज़िया बरेली शरीफ, बिहार में, बंगाल में कई और खानकाहें हैं जो हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से बराह रास्त जुड़ी हुई हैं। बहुत कमाल की शख्सियत है ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया लेकिन सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का लंगर चलता था एक ज़माने में, पूरी दिल्ली खाती थी हज़रत महबूब इलाही की खानका से। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बताया ये भी जाता है कि हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में जब उनका विसाल हो गया तो उसके बाद में सिलसिला यहाँ भी लंगर का शुरू हुआ था, क्या है पूरी तफसील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबिही नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बहुत मशहूर और मारूफ वाक़या हज़रत का मिलता है। हज़रत सेंट्रल एशिया के दौरे पर गए और बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम दुनिया भर में दौरा करा करते थे इल्म हक़ सिखाने के लिए और दीन हक़ सिखाने के लिए। तो उसी के तर्ज पर एक दौरा आपका सेंट्रल एशिया का हुआ, और सेंट्रल एशिया के दौरे में हमने लोगों ने बताया देखा
کہ عموماً جو بزرگ ہوتے تھے وہ تحفے تحائف نہیں لیا کرتے تھے، مگر آپ نے جتنے بھی تحفے تحائف آپ کو ملے سب لیے اور بطور امانت آپ نے اسے رکھ لیا اپنے پاس. اور جب آپ یہاں پہنچے تو کئی اونٹوں پر جب سامان تھا تو اس میں کئی اونٹوں پر سونے کی اشرفیاں بھی موجود تھیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے کہا علامہ کمال الدین سے کہ یہ تم پوری دنیا کس لیے سمیٹ کر لائے ہو، کس لیے اکٹھا کر کے لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہو چکا ہے اور آپ ان کے صاحب زیادہ ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لنگر جو پوری دلی کھایا کرتی تھی، آپ بھی اسی خانقاہ سے اسی طرز پر پوری دلی کو لنگر کھلائیے اور اسی مال میں سے ان لوگوں کو بانٹ دیجیے. اس میں سے میں نے کچھ اپنے لیے نہیں رکھا، یہ واحد خالص اللہ اور اس کے بندوں کے لیے میں یہاں تک لایا. لوگوں نے مجھے تحائف دیے تو میں اس لیے لایا کہ وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا جو لنگر ہے، ان کی جو روش ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ خانقاہوں سے ختم نہ ہو جائے. ہماری خانقاہ میں وہی ذریعہ، وہ ضرورت مندوں کی مدد آپ کے ذریعے ہوتے رہے. چونکہ آپ محبوب الہی کے خلیفہ ہیں تو اب جو امبیسڈر ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرے اپنے. تو بہرحال سجادگان کی خلفاؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو ریپرزینٹ کریں، اور جب آباء و اجداد کو ریپرزینٹ کریں گے تو ان کے طریقے پہ، ان کے طرز پر ان کو زندگی گزارنی پڑے گی. اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک بار رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک خادم نے پوچھا حضور آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ باقی بچا ہوا ہے. تو جب ڈھونڈا گیا تو کچن میں کچھ نمک باقی رہ گیا تھا. تو جب باورچی خانے میں کچھ نمک تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں یہ بے چینی تھی کہ یہ بھی کیسے بچ گیا میرے پاس، کیوں یہ نہیں بٹ پایا، کیا کوئی کم آیا، کھانا کم بنا. جو بھی فکر تھی ان کی فکر یہ تھی کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ بندگان خدا تک پورا پہنچ جائے، ان کے پاس کچھ بچا نہ رہے. تو اسی طریقے سے ان بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری اور دین حق کو پھیلایا. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں گنگا جمنی تہذیب ہندوستان میں، جو محبتوں کا پیغام ہندوستان میں، بھارت میں ملتا ہے، جو غریب نواز نے کہا تھا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، تو وہ اسی زندگی کو گزار کر انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا تھا. اس ماحول کے طرز پر پورا ملک فلاح و بہبود پا رہا تھا. اس وقت یہ سونے کی چڑیا بھی کہلاتا تھا اور وش گرو بھی کہلاتا تھا. اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اسی طریقے کی زندگی گزاریں، اسی تصوف کے ساتھ، اس گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ، غریب نواز اور محبوب الہی کے پیغام کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت خوشگوار ہوگا. تو شیخ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی. بہت اہم شخصیت ہیں کیونکہ یہاں سے بہت سارے سلسلے شروع ہوئے. خیر شیخ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس بھی تھا اور عرس میں لوگوں نے شرکت بھی کی. تو کافی جو ہے بہت اہم شخصیت ہے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کی اس حوالے سے، کیونکہ کئی سلسلوں کا مرکز ہے یہ ذات، اور چونکہ اولادیں ان کی آج تک پائی جاتی ہیں. اور سید نصیر میاں چشتی حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ہی ہیں. سلسلہ آپ کے یہاں جاری ہے نصیر میاں. چونکہ آپ سے براہ راست میں سوال کرنا ہوں، یہ سوال بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. بڑے تو دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے بڑے کام کیے، دنیا نے ان کو قبول بھی کیا، لیکن بڑوں کی جو روش ہے وہ آج باقی نہیں ہے. آپ کی خانقاہ میں کیا سلسلہ جاری ہے آج بھی بزرگوں کا؟ جی آج بھی وہی بزرگوں کا وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. اسی طرح سے لنگر کو تقسیم کیا جاتا ہے. آج بھی لوگ کافی زائرین وہاں پر اپنی تکلیفوں کو، اپنی مشکلوں کو لے کر آتے ہیں آستانے میں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور وہاں پہ الحمدللہ خلق خدمت آج بھی اسی طرح سے جاری ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور اسی طرح سے اسی راستے پر ہم بھی چل رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا جو نام ہے بس وہ، اور اللہ رب العزت کا جو ہم پہ حکم ہے اور محبت جو بزرگوں نے دی ہر ایک مخلوق کو، ہر ایک آنے والوں کو، تو وہی چیز آج بھی ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اور بس اسی مشن پہ ہم آج بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ ڈاکٹر سید شادام حسین رضوی نے حضرت کی خانقاہ میں جو ہے قیام بھی کیا ہے اور میں بھی ساتھ میں تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ کیسا رہا کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں کی خانقاہ میں آپ ٹھہرے؟ آج کے لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بہت ساری خانقاہوں کا دورہ آپ کے ساتھ کیا، اور اس میں سے ایک حضرت کے یہاں بھی ہم لوگ گئے تھے، آپ بھی ساتھ میں تھے، آپ کو یاد ہوگا. حضرت کے یہاں جو
تکریم تھی, مہمان نوازی تھی, اور اس کے بعد وہاں پر جو عوام الناس کی بھیڑ تھی جو اپنا علاج کے لیے آئی تھی, کچھ لوگ رکے ہوئے بھی تھے. جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, یہاں نہ ہمیں کچھ رکنے کا پیسہ دینا ہے, نہ ہمیں یہاں کھانے کا پیسہ دینا ہے, نہ ہمیں یہاں علاج کا پیسہ دینا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی لوگ وہ کیا فیضیاب ہو رہے ہیں. اور ایک خاص بات ہم نے یہ دیکھی کہ حضرت کے ہاں جو مریض ہیں, زائرین ہیں یا مہمان ہیں, وہ اس کو وہی لنگر ملتا ہے جو حضرت تمام لوگ اپنے گھر میں کھایا کرتے ہیں. تو جو وہی مہمان کھا رہے ہیں, وہی حضرت کھا رہے ہیں, وہی سجادی صاحب کھا رہے ہیں. اور بہت خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی ابھی تک جھگڑا نہیں ہے, بہت بڑے معاملات ہیں ان کے یہاں. اس کے علاوہ جو ایک آپ نے الخلق العیال اللہ, اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت کے خانقاہ میں خوب دیکھنے کو ملے گا, بلا تفریق مذہب و ملت, بنا تفریق رنگ و بو, زبان, ہندو مسلم سکھ عیسائی, سب لوگ حضرت کے یہاں آتے ہیں, خوب اپنے آپ کو فیضیاب ہوتے ہیں, اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں. ایسی بیماریاں جو ان کی کہیں ایکسکین نہیں ہو پاتی ہیں, جس کے لیے نہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرا پائیں گے, نہ وہ کسی سی ٹی اسکین میں آئے گی, وہ حضرت کے یہاں آتے ہیں اور اپنی بیماریاں بھی اسکین کرا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے دوا بھی ہو جاتی ہے اور صحیح بھی ہو جاتے ہیں. یقین. ٹھیک ہے. تو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سلسلہ آج بھی یہ باقی ہے کہ جو حضرت کی روش تھی, آج بھی ان کے شہزادے ان تمام روش کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. چونکہ ہم نے خانقاہ میں قیام کیا تو یہ دیکھا کہ جو کھانا خود گھر میں کھاتے ہیں وہی اپنے زائرین کو کھلاتے ہیں, اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, ورنہ تو آج اس طرح کے فرق آ گئے ہیں مرید اور پیر کے بیچ میں. وہ ظاہر سی بات ہے, اس پورے نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہی چیزیں ہیں, اور اس نظام کو زندگی بخشنے کے لیے بزرگوں کی روش پر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے یہ خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اور بھانجے بھی ہیں, اور ساتھ ہی حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ بھی ہیں. اور اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں, ہم انشاءاللہ وقفے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.